جھوٹی تعلیم۔ ہمیں ایسی تعلیم سے ہمیشہ خبردار رہنا چاہیے جو کلام پاک میں دی گئی تعلیم کے خلاف ہو۔ نوید ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور خدا کے کلام کی باتوں کی وضاحت کرتا ہے، اور اب دوبارہ سے آپ کو تعارف کی طرف لیے چلتا ہوں۔ پرگمن کی کلیسیا کے فرشتہ کو لکھ۔ اب جغرافیائی طور پر یہ سمرنا سے تقریباً 40 سے 45 میل دور ساحل سمندر پر واقع تھا، اور یہ شمال سے پرگم نامی شہر کی طرف ہے، اور یہاں ایک کلیسیا ہے۔ یہ ایشیا کی کلیسیاؤں میں سے ایک ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ یسوع اپنے آپ کو کیسے ظاہر کرتا ہے۔ پرگمن کی کلیسیا کے فرشتہ کو لکھ، وہ جس کے پاس 2 دھاری تیز تلوار ہے، اور یہ میرے خیال میں بہت اہم بات ہے، اور اس کا تعلق خدا کے کلام سے ہے۔ اس کا تعلق اس کلام سے ہے جو انسان بن کر آیا۔ وہ کلام نہ صرف مسیح یسوع میں انسان بنا، بلکہ وہ خدا کا وہ کلام ہے جو روح حق سے نازل ہوا اور یسوع کے وسیلہ سے آیا۔ اور خدا کا کلام طاقتور ہے۔ عبرانیوں نے ایسی ہی بات کو بیان کیا گیا ہے، کیونکہ خدا کا کلام زندہ اور مؤثر اور کسی بھی 2 دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ اب یہاں آپ کو تلوار کے درمیان تعلق ویسا ہی نظر آتا ہوگا۔ یہ علامتی بات ہے جو یسوع کے منہ سے نکلی، اور یہ خدا کا فرمان ہے، اور جان اور روح اور بند اور گودے کو جدا کر کے گزر جاتا ہے، اور یہ دل کے خیالوں اور ارادوں کو جانچتا ہے، اور اس سے مخلوقات کی کوئی چیز چھپی نہیں۔ وہ سب کچھ جانتا ہے، وہ سب دیکھ رہا ہے، اور وہ گناہ کے مسائل کے بارے میں بتا رہا ہے کہ کوئی مخلوق اس سے پوشیدہ نہیں ہے، اور تمام چیزیں اس کی آنکھوں کے سامنے ہیں۔ ان گھومنے والی آنکھوں کا ذکر مکاشفہ کی کتاب میں ہے، جس کو ہم نے حساب دینا ہوگا، اور اس طرح وہ اس خط میں آگے بڑھتا ہے۔ آیت 14 تک وہ اس کے بعد کی آیات پر جاتا ہے، جس میں یوں ہے، لیکن میرے پاس آپ کے خلاف کچھ باتیں ہیں کہ آپ میں سے کچھ ایسے ہیں جو بلعام کی تعلیم پر قائم ہیں۔ ہر کوئی نہیں۔ عہد عتیق میں بلک کا واقعہ ہے، جس نے بنی اسرائیل کے سامنے ٹھوکر کھلانے والی چیز رکھنے کی تعلیم دی، یعنی یہ کہ وہ بتوں کی قربانی کا گوشت کھائیں اور جنسی حرام کاری کریں۔ اور اگر آپ کو بلعام کی کہانی یاد ہے تو یہ وہ جگہ ہے جہاں گدھا بولا تھا، جہاں بلعام بنی اسرائیل کو موابی عورتوں کے ساتھ شامل کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اور بے حیائی کے ذریعہ اسرائیل کو اندر سے تباہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اور یقیناً خدا نے پھر اپنا قدم بڑھایا، اور راستے میں ایک عجیب منظر نظر آیا جو ناقابل یقین تھا، جو گدھی کو پیش آیا۔ اور یہ عہد عتیق میں یسوع مسیح کے بارے میں حوالہ ہے، جسے یہاں مکاشفہ کی کتاب میں بیان کیا گیا ہے۔ اور گدھی کو ایک لحاظ سے احساس ہوا کہ یہ خدا کے خلاف ہے، اور اس نے اس آدمی کو دیکھا۔ باروک نے اسے نہیں دیکھا، یا بلعام نے یہ نہیں دیکھا، لیکن گدھی نے دیکھا۔ اور یسوع مسیح یہاں اس کلیسیا سے بات کر رہا ہے جب وہ کہتا ہے، اسی طرح آپ کے پاس بھی وہ لوگ ہیں جو نکلیوں کی تعلیم پر قائم ہیں۔ وہ بلعام کی طرح ہی سکھا رہے تھے۔ دوسری صورت میں اس لیے ان کو بتایا گیا کہ توبہ کرو، میں جلد تمہارے پاس آؤں گا اور اپنے منہ کی تلوار سے ان سے لڑوں گا۔
میرے منہ کی تلوار خدا کا کلام ہے، روح کی یہ تلوار خدا کا کلام۔ جو کچھ ہوا اس کے تعلق سے میں یہاں ایک اور دلچسپ بات پیش کرتا ہوں۔ پرگمن میں وہاں کیا ہو رہا تھا؟ ہمیں تاریخ سے بتایا گیا ہے کہ ان کے پاس رومن دنیا کی سب سے بڑی لائبریریوں میں سے ایک لائبریری تھی۔ تقریباً 2 لاکھ کے قریب ہاتھ سے لکھی ہوئی نقول وہاں پر موجود تھی، اور آپ ان جلدوں کے مواد کا تصور کر سکتے ہیں؟ یہ بت پرست لوگ تھے۔ یہ زندگی کے فلسفے کے لحاظ سے بہت سے معاملات پر بنیادی طور پر وہ سیدھا تھے، اور وہ ان دستاویزات سے متاثر ہو رہے تھے۔ وہ شاید سن رہے تھے، انہیں پڑھتے ہوئے سن رہے تھے۔ اگر آپ اس کی اہمیت کو دیکھتے ہیں تو یسوع ان لائبریریوں میں اپنے کلام سے اس برائی کا مقابلہ کر رہا ہے، خدا کے کلام کی سچائی، اور اسی طرح وہ ان سے بات کر رہا ہے، اور اس سوال کا جواب بنیادی طور پر ان کی عکاسی کر رہا ہے۔ آج مقامی کلیسیاؤں کے پادریوں اور اساتذہ کو پرگمن کی کلیسیا کے اس خط کو بہت سنجیدگی سے کیوں لینا چاہیے؟ اور یاد رکھیں کہ یسوع واقعی ان کلیسیاؤں کے رہنماؤں سے بات کر رہا ہے۔ اگر آپ یعقوب 3 باب کی پہلی آیت کو پڑھیں تو یہ ایک انتہائی سنجیدہ سا بیان ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ جانتے ہوئے کہ آپ کو سخت سزا ملے گی، آپ میں سے بہت سے لوگوں کو استاد نہیں بننا چاہیے۔ دیکھیں، میرا خیال ہے ان کلیسیاؤں کے فرشتوں کو یسوع کی باتیں بتانا، جن کلیسیاؤں کے قائدین کو خدا کے کلام کا سکھانا زبردست ذمہ داری ہے، اور اسی لیے ہمیں سچائی کے کلام کو صحیح طور پر تقسیم کرنے اور اسے درست طریقے سے سکھانے کے لیے مستعد ہونا چاہیے۔ اچھا مثبت پہلو یہ ہے کہ خدا کا کلام روح کی تلوار ہے۔ جب ہم اسے صحیح طریقے سے استعمال کرتے ہیں اور ہم یسوع کے الفاظ میں اس مثال کو دیکھتے ہیں، روح کی تلوار جو حقیقت میں خدا کا کلام ہے۔ ہمارے پاس یہاں پرگمن کی کلیسیاؤں کو توبہ کرنے کا پیغام ہے۔ اپنے آپ کو نکلیوں کے اس نظریے سے متاثر نہیں ہونے دینا جو انہیں مندر کی عبادت کی طرف لے جا رہا تھا، جس میں نہ صرف وہ گوشت کھانا تھا جو ان بتوں کو پیش کیا گیا تھا، بلکہ انتہائی خطرناک اور خوفناک بت پرستی اور بدفعلی بھی وہاں پر شامل تھی۔ اور یقیناً یہ لوگ اچھی طرح جانتے تھے کہ یسوع کس کے بارے میں بات کر رہا ہے، کیونکہ ان میں سے بہت سے لوگ وہاں افسس میں ایمان لے آئے تھے، جہاں وہ ارتمس کے مندر میں عبادت کر رہے تھے۔